کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک درویش رہتا تھا۔ اس کا نام لوگ بابا رحمت کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ زمین، نہ جائیداد، اور نہ ہی کوئی خاندان، مگر اس کے چہرے پر ایسی شان تھی کہ جو بھی ایک بار دیکھ لیتا دیر تک بھول نہیں پاتا۔ اس کی آنکھوں میں سکون، اس کے چہرے پر نور تھا، اور اس کی گفتگو میں ایسا اثر تھا کہ سننے والے کے دل میں ایمان کی روشنی اتر آتی۔ بابا رحمت کی جھونپڑی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک پرانے برگد درخت کے نیچے تھی۔ لوگ روزانہ صبح شام اس کے پاس آتے، کوئی دکھ سنانے، کوئی دعا لینے، کوئی نصیحت حاصل کرنے، مگر وہ درویش ہمیشہ مسکرا کر صاحب کو یہی کہتا: بیٹا، دکھ اور سکون دونوں انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اسے سکون خود بخود مل گیا۔ ایک دن گاؤں کا رئیس مرزا اکرم بابا رحمت کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے کہا: بابا جی، میرے پاس سب کچھ ہے، زمینیں، دولت، نوکر چاکر، مگر دل کو سکون نہیں۔ رات نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں ملتا۔ آپ کے پاس جو راز ہے مجھے بھی بتائیے۔ بابا رحمت نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا: اے مرزا، اگر تو چاہتا ہے کہ دل کو سکون ملے تو اپنی دولت میں سے ایک حصہ غریبوں پر خرچ کر۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا، کسی ننگے کو کپڑا دے، اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ۔ سکون دولت سے نہیں، خدمت سے ملتا ہے۔ مرزا نے حیرت سے پوچھا: بابا جی، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی، مگر پھر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ بابا نے نرمی سے جواب دیا: صدقہ اگر دکھانے کے لیے دیا جائے تو وہ صرف عمل رہ جاتا ہے، عبادت نہیں بنتا۔ نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ مرزا کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک دن درویش کے ساتھ وقت گزارے گا۔ اگلے دن وہ معمولی کپڑوں میں بابا رحمت کے پاس آیا۔ بابا نے کہا: آج میرے ساتھ چل، دیکھے سکون کہاں چھپا ہے۔ وہ دونوں گاؤں کے قریب حصے میں گئے۔ ایک جھونپڑی میں ایک بوڑھی ماں بیمار پڑی تھی۔ اس کے پاس دوا نہیں تھی۔ بابا نے اپنی چادر بیچی اور دوا خرید کر دی۔ پھر ایک یتیم بچے کے لیے جوتے خریدے، ایک بھوکی عورت کو کھانا کھلا دیا۔ مرزا خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ شام ہوئی تو بابا نے کہا: مرزا، اب بتا، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مرزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا: بابا جی، آج پہلی بار دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے، جیسے سینے سے بوجھ اتر گیا ہو۔ بابا مسکرا کر بولے: بیٹا، سکون خریدنے سے نہیں ملتا، بانٹنے سے ملتا ہے۔ کچھ دن گزرے، مرزا نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ وہ دولت کو فخر کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ گاؤں میں نیا کنواں بنوایا، اسکول کھولا، اور ہر جمعے کے دن غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا۔ لوگ حیران تھے کہ وہی مغرور مرزا اب اتنا نرم دل کیسے ہو گیا۔ وہ کہتا کہ یہ سب بابا رحمت کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک دن مرزا دوڑتا ہوا بابا کی جھونپڑی میں پہنچا۔ اس کے چہرے پر خوف اور دکھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ بابا خاموش لیٹے ہیں، آنکھیں بند، چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ دنیا چھوڑ چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا: بابا جی کے جانے سے تو یہ گاؤں یتیم ہو گیا ہے۔ مرزا نے آہستہ سے کہا: نہیں، بابا نہیں گئے، وہ ہر اس دل میں زندہ ہیں جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔ بابا رحمت کے مزار کے پاس آج بھی برگد کے درخت کے نیچے وہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ لوگ وہاں آ کر بیٹھتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا کر کے واپس جاتے ہیں۔ کہانی یہی سکھاتی ہے کہ اصل دوست سونا چاندی نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، اور یہ سکون تب ملتا ہے جب انسان اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ درویش کے پاس کچھ نہیں تھا مگر وہ سب سے زیادہ امیر تھا، اور مرزا کے پاس سب کچھ تھا مگر جب تک اس نے خدمت کا راستہ نہ اپنایا وہ فقیر ہی رہا۔ یوں بابا رحمت کا قصہ صدیوں بعد بھی زندہ ہے، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ درویش وہ نہیں جو فقیری کپڑے پہنے، بلکہ وہ ہے جس کا دل دنیا کی لالچ سے آزاد ہو۔